دوستو جنگ معطا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس میں 3000 مسلمانوں نے 1,00,000 کافروں کو شکست دے دیا تھا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوستو جنگ معطا میں شاہ روم ہرقل کی فوج 1,00,000 کی تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 کی تھی۔ جب حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صورتحال دیکھا کہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو انہوں نے مجاہدین سے مخاطب ہو کر ایک خطاب فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم شہادت ہی کے ذوق سے گھر سے نکلے ہیں، اگرچہ ہم کم ہیں اور دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ہم جماعت کے لحاظ سے دشمن سے نہیں لڑتے اور نہ ہی ہم اپنی ذاتی معاملات کے لیے لڑتے ہیں، ہم اسلام کے لیے لڑتے ہیں اور اسلام کے لیے مرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام ہی کی بدولت خدا ہمیں فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ تو اے غازیوں، اٹھو اور اللہ کا نام لے کر کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر سارے مجاہدین یک زبان ہو کر کہا، بے شک آپ سچ کہتے ہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا اور آپ بڑے ہی جوش و خروش اور شجاعت کے ساتھ دشمنوں سے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین کے لشکر میں جا گھسے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جھنڈا تھام لیا۔ آپ نے بھی بہت بہادر کے ساتھ دشمنوں سے لڑتے رہے اور دشمنوں کے صفوں کو صفایا کرتے رہے، یہاں تک کہ دشمن جب آپ کو شکست نہ دے پائے تو آپ کے گھوڑے پر وار کیا۔ جب آپ کا گھوڑا زخمی ہوا تو آپ کو گھوڑے سے اترنا پڑا، اس کے بعد سارے دشمن آپ پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑے اور ہر طرف سے وار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ کا ایک بازو کٹ گیا۔ پھر بھی آپ نے اس جھنڈے کو گرنے نہ دیا، دوسرے ہاتھ سے اس جھنڈے کو تھام لیا اور اسی طرح لڑتے رہے۔ جب دشمنوں نے دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا تب آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر جھنڈے کو سینے سے لگا لیا، لیکن عالم کو گرنے نہ دیا اور اسی حالت میں آپ شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی وہ جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواح نے اٹھایا اور وہ علم لے کر دشمنوں کے بیچ گئے، یہاں تک کہ کافروں سے لڑتے لڑتے آپ بھی شہید ہو گئے۔ جب حضرت زید بن حارث، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواح شہید ہو گئے تو مسلمان بہت پریشان ہونے لگے۔ اسی میں ثابت بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں جھنڈا لیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، اب تم حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کرو اور جنگ شروع کرو۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید کو سرداری منتخب کر لیا۔ حضرت خالد کی سیادت میں مسلمانوں کا کچھ ایسے زور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ جس کافر پر آپ وار کرتے ایک ہی وار میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا اور موت کی نیند سو جاتا تھا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے حضرت خالد کی 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی وہ دوسری تلوار لے کر شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ حضرت خالد کی شجاعت کا دشمنوں پر ایسا رعب چھایا کہ ان کے پاؤں میدان سے ڈگمگانے لگے۔ جب لڑتے لڑتے رات ہو گئی تو دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہو گئی۔ صبح کو جب مقابلے کے لیے پھر دونوں لشکر صف آرا ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مسلمانوں کو جو گزشتہ دن پیچھے تھے انہیں آگے کر دیا اور اگلی صفوں کو پیچھے کر دیا۔ اس کے بعد دشمنوں پر حملہ کیا اور اس کے ساتھ ہی اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی تازہ جوش دکھایا اور اس طرح دشمنوں کو مارا کہ کافروں نے بھی یقین کر لیا کہ اب ہم ہارنے والے ہیں، اور جو بھی کافر بچے تھے سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور جنگ معطا مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ دوستو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بہادر صحابی تھے اور آپ 125 جنگ لڑے اور کبھی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائے۔ 125 جنگ لڑ کے اور ایک بھی جنگ میں شکست نہ کھانے والا وہ بہادر انسان جس کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب مل چکا تھا، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔